ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے، براہ راست یہ چلیں گے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہسٹری ہماری، جو میں نے کہا نا ایک بار پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جی ادھر ختم نہیں ہوتی کہانی۔ دس از دا اسٹارٹ آف میکنگ آف پاکستان اینڈ وی آر پراؤڈ دیٹ دا پیپل آف سندھ ور ایٹ دا فور فرنٹ۔ بہت سب کی اس میں قربانیاں ہیں، کسی کو بلیٹل نہیں کر رہے، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن آگے آگے صوبہ سندھ تھا اس میں۔ اور میں بتاتا ہوں کیسے آل انڈیا مسلم لیگ، پھر قائد اعظم نے آئی بلیو 1934 میں قائد اعظم مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی۔ اس سے پہلے وہ 1906 میں کانگریس میں تھے، پھر 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ بھی جوائن کی، اور 1920 میں کانگریس کو خداحافظ کا، اور 1934 میں صدر بنے آل انڈیا مسلم لیگ کے۔ آل انڈیا مسلم لیگ وہ لوگ، انہوں نے اکتوبر 1938 میں کراچی میں، کراچی تو تھا ہی نہیں اس وقت، پتہ نہیں لیکن تھا یار، کراچی میں قائد اعظم کو انوائٹ کیا، اور وہ ریزولوشن انہوں نے پیش کی جو پری کرسر تھی، اور میں وہ ریزولوشن پڑھ دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی ہے، دو جملے۔ یہ 1940 کی ریزولوشن سے پہلے کی بات ہے۔ 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ سندھ چیپٹر وہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں، شیخ عبد المجید سندھی نے وہ ریزولوشن پیش کی، قائد اعظم موجود تھے۔ انڈیا از ناٹ ون نیشن، مسلم اینڈ ہندو. The All India Muslim League should devise a constitutional scheme under which Muslims may attain full independence. سندھ کی آل انڈیا مسلم لیگ سندھ چیپٹر نے یہ پاکستان ریزولوشن تو سب کو یاد ہے 1940 کی بالکل، لیکن شروعات اس دھرتی سے، اس شہر سے ہوئی تھی۔ پھر آپ سب کو یاد ہے، پتا ہوگا یا اچھی طرح پتا ہے، سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے، 1943 1943 3rd of March اسی اسمبلی نے، عجب آپ کو پتا ہے سب سے پہلے مسلم لیگ کی حکومت کہیں بنی تو صوبہ سندھ میں بنی ہے، سب سے پہلے، نہ پنجاب میں، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ بلوچستان میں، نہ کہیں اور، سب سے پہلے۔ اور ہم حکومت بننے کے بعد اور سٹرگل تیز کی کہ ہم پاکستان بنائیں۔ 3rd March 1943 یہاں ریزولوشن پیش ہوتی ہے، یہ 1940 کی جو ریزولوشن تھی پاکستان کی مینار پاکستان پہ، اس کے بعد پہلی اسمبلی جس نے یہ ریزولوشن پاس کی، اس اسمبلی کے 60 ممبران تھے، اس دن 38 موجود تھے ہاؤس میں، 38 میں سے 24 نے جی ایم سید نے ریزولوشن پیش کی، 24 نے اس کو سپورٹ کیا، 3 نے اپوز کیا، 11 ایبسٹین کر گئے، اور باقی 22 آئے نہیں تھے اس دن۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ 24 جنہوں نے سپورٹ کیا تھا ان کے میں نام پڑھ دوں اور یہ بتا دوں کہ ان کی باقیات اب کہاں ہیں۔ شیخ عبد المجید سندھی، ان کے کوئی شیخ صاحب اس وقت پالیٹکس میں نہیں۔ دوسرے نمبر پہ خان بہادر اللہ بخش خان گبول، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، نبیل گبول، ان کے دادا ہیں غالباً۔ پھر لاڑکانہ سے تھے خان بہادر حاجی امیر علی لاہوری، یہ شاید نثار صاحب بتائیں، ان کا کوئی ہے نہیں میرا خیال ہے اس وقت۔ ارباب توگاچی تھرپارکر سے، ان کے 2 پوتے ارباب امیر حسن اور ارباب لطف اللہ اس وقت میرے ساتھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔
ایک دو نام اور جن کے نہیں وہ نہیں لیتا. خان بہادر غلام محمد اسران ہمارے 2 ممبرز تھے, غلام مرتضی اسران اور غلام مجدد اسران ان کے والد, اور پچھلے دور میں ایم پی اے تھے ان کے گور علی خان اسران ان کے دادا, اور اس وقت میرے اسپوکس پرسن بھی ہیں حکومت سندھ کے. وہ غلام مرتضی شاہ, پیر الہی بخش, پیر مجیب, ان کے پر پوتے اور ان کے پوتے پیر مظہر الحق, یہ دونوں پیپلز پارٹی میں. اور ادھر ہے مسز جینو بھائی جی علانہ, ان کے بیٹے پیار علی علانہ وزیر رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. سید محمد علی شاہ, ان کے بیٹے ظفر علی شاہ اور احمد علی شاہ, دونوں پیپلز پارٹی اور پارٹی میں گئے لیکن پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. خان بہادر محمد ایوب کھوڑو, نثار کھوڑو صاحب اور ندا کھوڑو صاحبہ بیٹھے ہیں, ان کے چچا اور ان کے دادا ہیں. محمد عثمان سومرو, ان کے پوتے عبد الواحد سومرو اس وقت ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اس اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور آپ سے کوئی تعلق نہیں. آپ سب کا تعلق ہے یار, آپ سب نے مل کے ہم سب کو جاتے ہیں, لیکن جو لوگ ہمارے ان کو کریڈٹ تو دو. سید نور محمد شاہ, ان کے بیٹے مراد علی شاہ صاحب وزیر بھی رہ چکے ہیں, ممبر بھی پچھلے دور میں تھے, اور ان کے پوتے حسن علی شاہ صاحب, ان کے دوسرے بھائی, نام میں بھول گیا, نور محمد شاہ, وہی نام ہے اپنے دادا پہ, وہ اس اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. علی گور, یہ سارے میں گن کے دے رہا ہوں بھائی, 24 میں سے 15. صاحب انٹرپٹ نہ کریں, اسپیچ کے دوران پریشان ہو رہی. میں کچھ ایسی بات نہیں کر رہا یار, آپ کا نام نہیں لینا تو ناراض نہ ہو یار, آپ ہوتے تو لے لیتا. آپ انٹرپٹ نہ کریں. تو علی گور خان مہر, یہاں محمد شان مہر بیٹھے ہیں, علی نواز مہر بیٹھے ہیں, ان دونوں کے چچا رشتے میں. شمس الدین خان بارکزئی درانی, آغا سراج درانی کے دادا. اور آخری یہ میں 14 پڑھ چکا ہوں, 15 نمبر 24 میں سے نہیں, ایک اور بھی ہے. خان صاحب سوراب خان سرکی, سوراب سرکی بیٹھے ہیں, ان کے دادا. اب یہ سارے پیپلز پارٹی میں, یہ پاکستان بنانے والے ہیں, پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ہیں. اس وقت تو نہیں تھا یار, اس وقت تو آپ بھی کہیں نہیں تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں. دوسری طرف ایف پی سی سی آئی عہدیداران میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کر دی. شہری اور ڈیری شاپ کے مالکان پریشانی کا شکار. صدر کے علاقے میں ڈیری ملک شاپ کے مالک کا کہنا ہے کہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے. مسافر یا دفاتر سے گھر جانے والے افراد کس طرح دودھ دہی لے کر جائیں گے؟ ہماری صارفین سے نوک جھوک جاری ہے. سندھ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے. یہ بھی کہا کہ متبادل انتظام کرایا جائے. مزید جان لیں گے محمد خورشید رحمانی سے, بتائیے گا. صدر میں ایک ملک ڈیری شاپ پر سندھ حکومت نے پلاسٹک کے بیگز پر پابندی عائد کر دی ہے. شہری پریشان ہیں اور مسافر حضرات پریشان ہیں کہ وہ اپنے دفاتر سے گھر جب جاتے ہیں تو وہ دودھ دہی اور دیگر سامان لے کے جاتے ہیں تو ان کو شاپ پر استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ دشواری کا سامنا تو ہے. جو محلے کی دکان ہے اور محلے کے لوگ تو بآسانی اپنے گھر سے برتن لا سکتے ہیں, لیکن جو مسافر ہیں دفاتر سے گھر جانے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ شاپنگ بیگ کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس حوالے سے اس وقت جو ہے وہ شاپنگ بیگ کے حوالے سے تمام دکاندار جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنا سامان جو ہے وہ شہریوں کو دے سکیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. شاپنگ بیگز کے خاتمے کے حوالے سے جو تذبذب ہے, پریشانی ہے, اس حوالے سے شہریوں میں بھی پریشانی پائی جا رہی ہے. میں اس وقت موجود ہوں ڈیری شاپ کے آنر کے ہمراہ, ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے اس موقع پہ اور ان کو کس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ سندھ حکومت نے پابندی لگا دی شاپنگ بیگ پہ, آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے ساری بات ایکسپلین کر دی ہے.
کہ جیسے ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے، کوئی کلنگی کا ہے، کوئی گلشن کا ہے، کوئی ڈیفینس کا ہے، اس کا یا تو کوئی نعم البدل ہو. اب وہ شخص بائک پہ آتا ہے، وہ بالٹی لے کے کیسے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو شاپنگ بیگ میں جانا ہے تو دیکھے. اور بہت سی اشیاء ایسی ہیں، اس کا ہماری سندھ حکومت کو نعم البدل نکالنا چاہیے. ڈیری شاپ کے آنر جن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کو اس کا نعم البدل ضرور نکالنا ہوگا، کیونکہ شاپنگ بیگز بند کرنے سے جو مسافر حضرات ہیں وہ اپنے دودھ اور دہی لے جانے کے لیے مشکلات سے گزار. اس کے علاوہ جو کسٹمر ان کی شاپ پر آ رہا ہے وہ بھی ان سے نوک جھوک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے اور کسٹمر سے جو نوک جھوک ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. تو ان کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت کو محفوظ ماحول، جو ماحول دوست شاپرز ہیں یا اس طرح کے کیمیکلز والے شاپرز ہیں، اس کو دوبارہ مارکیٹ میں کروانے کی ضرورت ہے. جو مینوفیکچرز ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماحول دوست شاپنگ بیگز بنائے جائیں جو کہ ماحول کو آلودہ نہ کریں اور جو شہر کسٹمرز ہیں ان کی پریشانی جو ہے وہ اس سے چھٹکارا مل سکے. پلاسٹک بیگز پر پابندی کے باعث کراچی میں فیکٹریاں بند اور خام مال کی سپلائی معطل ہو گئی. تاجر رہنماؤں نے سندھ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے محرم کے بعد احتجاج کا اعلان کر دیا. تاجر تنظیمیں کہتی ہیں کہ دکانوں کے تالے توڑ کر کروڑوں کا سامان ضبط کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے کاوش محمد سے. جی کاوش، اپڈیٹ کیجیے گا. نے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، جس کے خلاف ایسوسی ایشنز نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اسی حوالے سے جو انڈسٹریز کا خام مال ہے اس کی سپلائی بھی روک دی گئی ہے. کیا معاملات ہیں؟ میرے ساتھ شجیل کوپلانی موجود ہیں. شجیل بتائیے گا، احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے، انڈسٹری کا جو خام مال ہے اس کی سپلائی بھی آپ لوگ نے روک دی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بات یہ جو چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ اس پہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون سا مال بینڈ ہے اور کون سا مال الاؤ ہے. اب وہ چھاپے باقاعدہ دکانیں جو بند ہیں ان کے تالے توڑے جا رہے ہیں، گوداموں کے تالے توڑے جا رہے ہیں اور مال اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اس وقت 35 ٹن دیکھیں کروڑوں روپے کا مال بنتا ہے جو ضبط کیا گیا ہے، جس میں انڈسٹریل میٹیریل بھی شامل ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے فیکٹریوں نے اپنی پروڈکشن روک دی ہے اور آگے ہمیں ایکسپورٹ میں پرابلم ہوگی کیونکہ سب کے پاس ایک لمیٹڈ اسٹاک موجود ہوگا. اس کے بعد جب پھر ابھی آپ کی محرم کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے آگے آپ کی ایکسپورٹ ڈسٹرب ہوگی. اس کے اوپر جو ہے سندھ حکومت کو خاص طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے سوچنا پڑے گا اور اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا. شجیل کوپلانی موجود تھے، کہتے ہیں کہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو فی الفور واپس لیا جائے، بصورت دیگر تاجر محرم اور حرام کی جانچ کریں گے. جی. شہر میں گرمی اور حبس برقرار. مختلف اسپتالوں کی طرح سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 میں بھی ٹھنڈا پانی دستیاب نہیں. فلٹر پلانٹ کا بجلی کا تار چوری ہوئے کئی روز گزر گئے، انتظامیہ حرکت میں نہ آئی. اسپتال آنے والے مہنگے داموں پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں. تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند سے. جی. قید میں گرمی کی لہر برقرار ہے، جس کے پیش نظر مختلف امراض میں اضافہ ہو چکا ہے. خاص طور پر جلدی امراض، ڈائریا، گیسٹرو، نزلہ، زکام اور دیگر وائرل بخار میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کراچی کے مختلف اسپتالوں میں بڑی تعداد میں مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی، عباسی شریف اسپتال، سول اسپتال، جناح اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں بھی بڑی تعداد میں مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں کورنگی نمبر 5 میں، سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی میں، جہاں پہ ڈاکٹر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا اعداد و شمار آ رہے ہیں اور یہ کیا عوام کو ہدایت کریں گے کہ اس موسم میں کیا کھائیں کیا پئیں. شہزاد صاحب بتائیے گا، کیا اس موسم میں احتیاطی تدابیر اپنائی جائے عوام کی جانب سے؟ اچھا دیکھیں، ہیٹ ویو جو ہے وہ آ رہی ہے، کبھی بادل آ رہے ہیں، کبھی گرمی ہو رہی ہے. اب 2-3 چیزیں، ایک تو پیشنٹ جو ہیں انہوں نے کرنا ہے، ایک تو 11 سے 3 بجے نہ نکلے، کور رکھیں، بلیک کپڑے نہ پہنے، لائٹ کھلے کپڑے پہنے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے اگر ہوگا تو آپ کو گیسٹرو بھی ہو جائے گا. آج کل بہت زیادہ وائرل بخار بھی چل رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو بچنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمارے پاس بہت سارے گیسٹرو کے کیسز بھی اور فیور ہو سکتا ہے وہ وائرل وائرہ کے ہوں، تو وہ چل رہے ہیں آج کل. پھر کسی کو چکر، متلی آنا، یہ سب آ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اس موسم میں کیا کھائیں کیا پئیں؟ دیکھیں، ہلکی چیزیں آپ جیسے فلوئڈس وغیرہ زیادہ لیں، ٹھنڈا دودھ، لسی، کچی لسی وغیرہ، یہ سب وہ کرنا ہے. فروٹس وغیرہ زیادہ استعمال کیجیے. ہیوی چیزیں مثلا نہاری اور سنگی چیزیں تھوڑی سی پرہیز رکھیں. بس فلوئڈس وغیرہ کا زیادہ استعمال کیجیے گا اور باہر جاتے وقت کیپ رکھا کریں. جوسیز ہو گئے، فلوئڈس ہو گئے، یہ چیزیں زیادہ رکھنی ہیں آپ نے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شہزاد نے تفصیلی بتایا کہ اس موسم میں کوشش کریں گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں. بزرگوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس گرمی میں وہ شدید متاثر ہو سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جوسز، تازہ سبزیاں اور تازہ پھلوں کا استعمال کریں تاکہ مزید پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں. جی. پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی پاکستان کیمیکل ایکسپو سے متعلق پریس کانفرنس جاری ہے.
جی 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 اپنا CHP ہے وہ جرمنی سے ہے، روڈولف اپنا سوری پولکرا وہ بھی جرمنی سے ہے، روڈولف بھی جرمنی، اپنا جرمنی ہے جی۔ مطلب کیا آپ کا مقصد کیا ہے اس کا، کہ مطلب آپ ان سے آپ ایسے باہر تلاش کریں گے کہ آپ بھی ایکسپورٹ کریں گے یا اور امپورٹ کرنا ہے آپ کو؟ اس میں بھائی اس طرح ہے کہ میں ایک منٹ، اس وقت ہماری جو ایکسپورٹس ہیں کیمیکلز کی وہ $1.2 بلین کی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس میں تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں کہ یہ اوور آل دنیا میں دوسرا بڑا سیکٹر ہے کیمیکل جو ہے، یعنی اس کا کوئی ٹریڈ ہوتی ہے $5 ٹریلین سے زیادہ ہوتی ہے، جی جی دنیا میں پوری $5.8 ٹریلین، یہ بڑا دوسرا بڑا سیکٹر ہے۔ اچھا دوسرا آپ کو یہ جو انہوں نے بتایا یہ نفتا کریکر کا، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتانا ضروری ہے، اس کو آپ بھی اجاگر کریں۔ ہمارا یہ پڑوسی ملکوں میں نفتا کریکر یہ پورے کیمیکل کی ایک طرح کی وہ ماں ہے، بتائیں ذرا اس کو ایکسپلین کرنا آپ کو، یہ ضروری ہے آپ کو، آپ اس کو نہیں بم شام نہیں ہے، یہ سارے کیمیکل دیکھیں جی جتنی بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان سب میں نیفتا کریکر لگا ہوا ہے، چونکہ یہ جو پیٹرولیم سے آگے کریکنگ کے بعد ایک اسٹریم بنتی ہے کیمیکلز کی 150 سے 200 کیمیکلز کی، جس میں سالونٹس بھی ہوتے ہیں، بلک کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، جو پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ ادارے کرتے ہیں یا ممالک کرتے ہیں اور اس سے بہت ہائی ریونیو کماتے ہیں۔ پاکستان میں فارچونیٹلی اب ریفائنریز اس لیول پر پہنچ گئی ہیں کہ جہاں پر ایک نیفتا کریکر کی گنجائش ہے، لیکن اس کی جو آپ سمجھ لیں انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی ہیوج ہے کہ جو ایک کوئی سنگل کمپنی یا صرف پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، یہ پبلک پرائیویٹ اور کوئی نہ کوئی فورن جب تک ہمیں کولیبریشن یا سپورٹ نہیں ہوگی ہم یہ نیفتا اراؤنڈ $6 بلین $6 ارب کا منیمم۔ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً ایک رف اندازے کے مطابق وہ تقریباً $7 بلین کے قریب ہے، جو تو اس سے کیا ہوگا کہ امیڈیٹلی $16 بلین کی تو ہماری اپنی وہ بنتی ہے نا کنزمپشن۔ یہ میجر ایکسپورٹس افغانستان کو ہو رہی ہے، افغانستان پھر آگے چلی جاتی ہیں، ایون US اور یورپ میں یورپ میں لیکن پاکستان کی پروڈکٹس جا رہے ہیں۔ ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پاکستان کے پاس جو ہے وہ مائن اینڈ منرلس کے خزانے موجود ہیں، اور وہ صرف مائنز اور اسی کے منرلس کی جو ہے وہ فارم میں وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں اور ویلیو ایڈڈ نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب وہ مائنز جو ہیں یا منرلس جو ہیں اگر وہ ٹرانسفارم ہوں گی انٹو کیمیکل ان پاکستان اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوں گی یا پھر وہ پاکستان کی انڈسٹری اس کو استعمال کرے گی تو وہ ایک بہت بڑی ویلیو ایڈیشن ہوگی، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ والی ایکسپو ہو رہی ہے۔ اپنا چیئرمین واقعی ممالک بتا دیتا ہوں جی بتائیں، بتا دیں۔ سب سے زیادہ امپورٹ سب سے پہلے ہماری نہیں ہمارے جو ایگزیبیشن ہی کیمیکل کی امپورٹ بتا دیں، جہاں جہاں وہ بھی بتا دیں، ایگزیبیشن کا بھی بتا دیں کون کون کنٹری سے لوگ ہیں۔ ایگزیبیٹر ہمارے مینلی جو انہوں نے بتایا جرمنی کی کمپنیز ہیں، اس کے علاوہ دبئی سے آ رہی ہیں اور سعودی عربیہ سے آ رہی ہیں، جو کرنٹلی کمپنیز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ جو آپ نے امپورٹ بتائی ہے سب سے زیادہ ہماری چائنا سے ہے، دین سعودی عربیہ، موروکو، دبئی اور کویت، یہ ٹاپ 5 ممالک ہیں جہاں سے ہماری امپورٹ ہو رہی ہے۔ چائنا، سعودی عربیہ، موروکو، UAE، کویت۔ وہ بھی بتا دیں $2.9 ملین کی ہماری چائنا سے ہے، بلین 2.9 بلین کی ہماری بھائی ٹاپ کا ہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایکسپورٹ بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ افغانستان نہیں، ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ افغانستان، یہ کوانٹم میں آپ کو بتا دوں، میں کنٹریز لکھ لیں آپ، افغانستان، USA، UAE، اٹلی، کینیڈا، یہ ٹاپ
جو ہماری ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. اور اب انشاءاللہ بنگلہ دیش میں بھی ہماری ایکسپورٹ ہوگی کیمیکلس کی انشاءاللہ. آپ نے تو ابھی ان ممالک کو بلایا اپنی انہوں نے نام نہیں دیا نا امپورٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ امپورٹ کی سودے کریں گے؟ نہیں جوائنٹ کولیبریشن کر کے ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم دیں. دیکھیں آپ کو جو ایکسپورٹ ہے نا, ہماری ایکسپورٹ ہماری $300 ملین تھی اب سے کوئی 4 سال پہلے. اب کیمیکل سیکٹر کی